عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج آیت نمبر 99 سے 102 تک یعنی 102 تک یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور ماشاءاللہ عمران بھائی نے بہت اچھا ترجمہ کیا، اور اگر ضرورت ہے تو میں ترجمہ کروں، ورنہ وہ کافی ہے. مطلب مجھے بہت اچھا لگا جو انہوں نے ترجمہ پڑھا. عمران بھائی کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے آپ؟ کتاب ایک ایپلیکیشن ہے اسلام 360، اس کا ترجمہ، اس میں تفسیر ہے. ہاں چلیے، بہت اچھا ترجمہ تھا. جی چلیے پڑھتا میں کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تحقیق کہ ہم نے آپ کی جانب واضح نشانیاں نازل کیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر فاسق لوگ. فاسق کا مطلب جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں انہیں فاسق کہا جاتا ہے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب وہ کوئی عہد کرتے، کوئی وعدہ کرتے، کوئی ایگریمنٹ کرتے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت اس کو پس پشت ڈال دیتی، یعنی اس کی پھر پرواہ نہیں کرتے تھے، اسے پھینک دیتے تھے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی تھی یا وہ مومن نہیں تھی. دیکھیے جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 99، اس میں یہودیوں کی ایک بری خصلت، ایک ان کی بہت ہی بری عادت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے آپ کی جانب واضح نشانیاں اتاری ہیں. واضح نشانیاں سے مطلب واضح آیتیں، جس میں یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن پھر بھی اس کا انکار کر دیا کن لوگوں نے؟ یہودیوں نے. اور بھی لوگوں نے انکار کیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی شرارتیں بتا رہا ہے، تو خاص طور پر وہ اس سے مراد ہے وما یکفر بها الا الفاسقون، کہ اس کا انکار نہیں کیا مگر فسق کرنے والے، گناہ کرنے والے لوگ. تو یہاں کافر کو فاسق کہا گیا ہے، کافر کو فاسق کہا گیا. یہودی نصارہ یہ سب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ کافر ہے. انہیں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے. اہل کتاب کا مطلب یہ کہ ان کا توریت پر یا انجیل پر تو ایمان ہے، اور یہ توریت یا انجیل یہ آسمانی کتاب ہے، تو اس پر تو ان کا بلیف ہے، اس پر ان کا ایمان ہے. لیکن یہ قرآن مجید نہیں مانتے یا قرآن مجید کے احکام کو نہیں مانتے ہیں. چونکہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی کافر گردانے جاتے ہیں، یہ بھی کافر شمار کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ. فاسق سے مراد یہاں یہودی لوگ، کفر کرنے والے لوگ. یہاں جو مسئلہ بتانا ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنی تفصیل دی، وہ یہ کہ دیکھیے کافر کو فاسق کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فاسق کا مطلب گنہگار ہوتا ہے. ایک مومن بھی فاسق ہو سکتا ہے، یعنی ہم اور آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن فسق کا کام، گناہ کا کام ہم سے اور آپ سے بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کافر کہنے کے بجائے فاسق کیوں کہا؟ اس کی تشریح میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ فسق کرنا یعنی گناہ کے کام کرتے رہنا، یہ اتنا بدترین اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ آہستہ 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 آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. پھر ایک موقع آتا ہے کہ آدمی کفر بھی کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، سرے سے نہیں مانوں گا میں. تو اس لیے اللہ نے فاسق کو کافر کہا ہے کہ فاسق کا راستہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو دینی بھائی اس آیت میں بہت اہم بات بتائی گئی کہ ہمیں اور آپ کو فسق یا گناہ کے ہر طرح کے کام سے بچنا ہے، ورنہ پھر ہمارا ایمان خطرے میں رہتا ہے. اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ آج بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو خود کو مسلمان کہتے بھی ہیں اور مسلمان سمجھتے بھی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کے یہاں کھلا شرک داخل ہو گیا ہے. پہلے وہ فسق کا کام کرتے تھے،
नाच गाना करते थे, शराब पीते थे और यानी गैर महरम औरतों से मिलना जुलना उनका था, उनके साथ उठना बैठना था। ये सारे गुनाह के काम करते रहते थे, यहाँ तक कि फिर वो गणपति पूजा में भी शरीक होने लगे, होली दिवाली में भी शरीक होने लगे। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो उसको भी कहते हैं कि कोई हरज की बात नहीं, कोई मसला नहीं है, हम दिल से अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन ये सब काम भी करते हैं। तो देखिए फिस्क ये इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देता है, इसलिए बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए और हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी खसलत, दूसरी बुरी आदत का अल्लाह ताला ने जिक्र किया यहूदियों के बारे में कि जब भी इनसे कोई अहद लिया जाता, कोई इनसे वादा लिया जाता था, तो इनके एक गिरोह की हरकत ये होती थी कि वो उसको पसे पुश डाल देती थी, उसकी परवाह वो नहीं करती थी। और अक्सरियत उसका इनकार, उनकी अक्सरियत ऐसी थी जो ईमान नहीं लाती थी, नहीं मानती थी, वो मोमिन नहीं रहती थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, और इसकी वजाहत आगे आती है, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, कि जब जब इनके पास रसूल आए अल्लाह की जानिब से, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, जो तस्दीक करते हैं उस चीज़ की जो इनके साथ में है। नबद फरीकुम मिनल लदीना ऊतुल किताब किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। तो ये अहले किताब में से एक जमात, अहले किताब की एक जमात या कुछ लोग ऐसे भी थे, इतने ख़तरनाक, इतने बदतर थे कि उन्होंने अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाल दिया। पसे पुश्त डाल दिया मतलब कोई परवाह ही नहीं की कि अल्लाह की किताब, चूँकि अहले किताब में से ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने ईमान कबूल किया, वो मुसलमान हुए, उन्होंने इस्लाम को तस्लीम किया, इसलिए सारे अहले किताब के बारे में ये बात नहीं कही जा रही। लेकिन उसमें कुछ इतने ढीठ किस्म के लोग भी थे जिन्होंने देखा कि हाँ ये कुरान है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारी किताबों में यानी उनकी अपनी किताबों में इनके नबी होने का इन सारी निशानियाँ बता दी गई थी कि ऐसे ऐसे नबी आएंगे। वो सारी निशानियाँ भी फिट बैठती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके बावजूद भी वो सिरे से इनकार कर गए और नहीं माना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर या रसूल मानने से वो उन्होंने मना कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, कि उन्होंने अल्लाह की किताब को ऐसे ही अनदेखा कर दिया जैसे कि वो जानते ही नहीं। यानी एक अनजान व्यक्ति, एक अनजान आदमी जिसको पता ना हो, वो अगर किसी हकीकत का इनकार करे तो सिर्फ इनकार होता है, क्यों मना कर रहा है, एक ही दर्जे का गुनाह है, क्यों मना कर रहा, नहीं मान रहा है बताने पर भी। लेकिन एक वो आदमी जो अच्छी तरह से समझ रहा है कि इसमें सच्चाई है फिर भी मना कर रहा है, तो ये इनका डबल गुनाह हो गया। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कअन्नहुम ला यअलमून, वो मना तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उनको इल्म ही नहीं, वो जानते ही नहीं, हालांकि वो जानते हैं। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे फरमाया ना कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं। जैसे उनका बेटा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, हम और आप अपने बेटों को पहचानते हैं, कोई इसमें शक होता है कि मेरा बेटा कि किसी और का बेटा, कोई डाउट नहीं। ऐसे ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं और सच्चे रसूल हैं, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। तो ये यहूदियों की कुछ खसलतों का इन आयत में जिक्र आया। अगली आयत जो 102 नंबर की आयत है, बड़ी आयत है, तकरीबन आधा सफ़ा है, और इसमें एक ख़ास मसले से मुताल्लिक़ कुछ बातें आएंगी। तो मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों का जहन बना दूं ताकि इस मसले को समझने में आसानी हो सके। देखिए, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारे उलूम उतारे हैं, बहुत सारी फील्ड है जिसके बारे में लोगों को नॉलेज होती है, जानकारी होती है। ऐसे ही एक चीज़ है जादू का इल्म। जादू का इल्म, जादू एक हकीकत है। कुछ लोग सिरे से इसका इनकार करते हैं, नहीं मानते जादू को, तो ऐसा नहीं है। जादू होता है, जादू का असर भी होता है। इसीलिए आप देखें कि इस्लाम में जादूगर की सज़ा रखी गई कि जादूगर अगर जादू करते रहता है, तौबा नहीं करता है, समझाने के बावजूद भी नहीं मानता है, तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये इस्लामी कंट्री में जहाँ इस्लामी लॉ होता है उसके हिसाब से उसकी ये सज़ा रखी गई है। जादू एक हकीकत है, उसका हम इनकार नहीं कर सकते।
سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جب سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور غضب کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی تھی، اس زمانے میں بہت سارے جادوگر تھے اور سب اپنے اپنے جادو کا کرتب دکھاتے تھے. اپنے اپنے جادو سے وہ میاں بیوی میں جدائیگی پیدا کرتے تھے، اپنے اپنے جادو سے وہ دو لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے. اس کا اثر کیسے ہوتا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. جیسے دیکھیے ابھی ہم سب ایک گروپ کے لوگ ہیں، میرے پاس کسی کا فون آئے، آپ میں سے کسی کا بھی، کہ جیسے ارشد بھائی کا فون آئے، عمران بھائی کا فون آئے، ندیم بھائی کا فون آئے، کسی کا فون آئے اور وہ آپ ہی میں سے کسی کے بارے میں بتائے مجھے کہ فلاں آدمی ہے اور ایسا ایسا ہے، وہ میرا مائنڈ سیٹ کر دے اس کے خلاف، اس کے بارے میں بہت ساری برائیاں بتا دے. تو اب میں ایک انسان ہوں، لیکن میرے کان کے ذریعے جو علم میرے دل و دماغ میں آیا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اس کا اثر کیا ہوگا کہ پھر مجھے غصہ لگے گا، پھر مجھے اس آدمی کے بارے میں برے خیالات میرے دل میں ابھرنے لگیں گے. اور اگر میرے پاس علم نہ ہو، میرے پاس تجربہ نہ ہو، اور اللہ کی مجھے یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت میں نہ رکھے، تو میں اس کے خلاف قدم اٹھاؤں گا، اس سے لڑوں گا، جھگڑوں گا، اس سے اپنے تعلقات خراب کروں گا. جیسا کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے گھروں میں بھی ایسے دیکھنے کے لیے ملتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کسی غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، یا ساس بہو کے درمیان کسی غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ہوتا کیا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں سامنے والے کے خلاف کچھ باتیں آ جاتی ہیں، جس کے ریئیکشن میں ہم اس سے کچھ باتیں کہتے ہیں یا اس سے جھگڑا کر لیتے ہیں اور یہ تعلق خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہی جادو بھی ایک علم ہے، کچھ منتر ہیں جو پڑھے جاتے ہیں اور پڑھ کر کے کسی پر اس کو الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس آدمی کا دماغ یہ صحیح ڈھنگ سے نہیں کام کرتا ہے، صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرتا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے. جیسے مجھے کسی کے خلاف کسی نے بھڑکا دیا اور بعد میں مجھے جب سچائی پہنچی، سچائی کا مجھے علم ہوا، تو وہ جو غم و غصہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کا علاج ہو گیا. آپ نے کسی کی غیبت کی کسی سے، اور پھر بعد میں اس آدمی کو آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ کہا تھا، تو اب وہ غصہ بجائے دوسرے شخص کے بارے میں آپ پر غصہ آ جائے گا، جس نے غیبت کی تھی، جس نے چغلی کی تھی. تو اس کا علاج بھی ہے. جادو کا علاج کیا ہے انشاءاللہ اس سے متعلق میں بعد میں ایک مستقل ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر کے آپ لوگوں کو بھیجوں گا. ابھی مجھے صرف یہ سمجھانا تھا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں جادو کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں، اس کا اثر ہوتا ہے. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جادو کیا گیا اور آپ پر بھی جادو کا اثر ہوا. جادو کا اثر اس لیے ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، ایک انسان تھے. البتہ اللہ کے نبی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور دینی معاملات میں، دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیف تھے. اور ایسا نہیں ہوا کہ دین کے کسی مسئلے میں جادو کا اثر ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لے رکھا ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہم ذکر کو اتار رہے ہیں، یعنی قرآن کو اتار رہے ہیں، شریعت کو اتار رہے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکلی آپ کا پروٹیکشن ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و آبرو کی حفاظت ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو مسائل میں کوئی معاملہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کوشش کرنی ہوتی تھی. اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی جب جنگ پر جاتے تھے، جنگ میں میدان جہاد میں جاتے تھے، تو اللہ کے نبی وہ پورا جو اس کا سامان ہوتا ہے، یعنی جو ڈھال ہوتی تھی، وہ ڈھال لیتے تھے. اپنے سر پہ ہیلمٹ جو جنگ کے درمیان پہنا جاتا وہ ہیلمٹ پہنتے تھے، اور جو زرہ پہنی جاتی تھی، یعنی تاروں کی بنی ہوئی زرہ رہتی، وہ زرہ پہنتے تھے. کیوں پہنتے تھے اللہ کے نبی؟ سوال یہ کیوں پہنتے تھے؟ اس لیے پہنتے تھے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی کہ آپ کو کوئی تلوار مارے گا آپ کٹو گے نہیں، آپ کو کوئی آپ کا سر قلم کرنا چاہے گا تو آپ کا سر قلم ہی نہیں ہوگا. ایسا کوئی اللہ کا وعدہ نہیں تھا. ہاں وہ الگ مسئلہ ہے
کہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی عین موقع پر فرشتہ بھیج کر اللہ کے نبی کو بچایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں تھا کہ آپ بنداس رہو اور بے خوف و خطر رہو، آپ بالکل سیف ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ دنیاوی معاملہ، دین کے معاملے میں ایسا وعدہ تھا، یہ فرق آپ سمجھیں۔ اسی لیے غزوہ احد میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت ٹوٹ گئے، کسی نے مارا ہو، اللہ کے نبی کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تو یہ فرق میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر بھی ہوا، اور پیارے نبی دنیا کے معاملات میں چیزوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی کام کرتے تھے اور پھر بعد میں پوچھتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، یعنی ذہن سے وہ بات نکل جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کو ایک طرح کی چستی، ایک طرح کی سستی محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بدن بالکل بدھا ہوا ہے۔ پھر بعد میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کا علاج بتایا، جس میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ آیتیں اتری، اس کی تفسیر، اس کا معنی، مفہوم، اور وہ پورا جو اس کا علاج ہے وہ انشاءاللہ میں ایک شارٹ ویڈیو بنا کر کے آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ تو دینی بھائی، یہ جادو سے متعلق کچھ باتیں آئیں۔ اب آج کے درس پر آتے ہیں کہ ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جگہ جگہ پر لوگ جادو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ جادو اور وحی، یعنی اللہ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو پیغام نازل ہوتا ہے، اس میں فرق ہے۔ سلیمان علیہ السلام اگر پرندوں سے باتیں کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام اگر ہواؤں پر حکومت کرتے ہیں، بہت ساری مخلوقات پر حکومت کرتے ہیں، یا کچھ پیغام بتاتے ہیں، تو یہ جادو کے بل پر نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جادو کیا چیز ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اس لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا۔ 2 فرشتے آئے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور بتا کر سکھاتے تھے، یہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ یہ جادو ہے جو میں سکھانے جا رہا ہوں، اور یہ گناہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ جو یہ جان کر بھی کہ گناہ کا کام ہے، اور پھر بھی آپ لوگوں سے کے پیچھے پڑے گا کہ نہیں سکھاؤ، تو اس کو سکھا دینا، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ جادو الگ چیز ہے اور وحی یہ الگ چیز ہے۔ تو اسی بات کا یہاں پر اس لمبی آیت میں اسی بات کا ذکر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر لوگوں کو یہ پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے بل پر حکومت نہیں کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ یہ جادوگر نہیں تھے، جادو ایک الگ چیز ہے اور وحی یہ الگ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پتا چلا کہ بنی اسرائیل کتنے گھٹیا حرکتیں کیا کرتے تھے کہ فرشتہ اپنی زبان سے بول رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ جادو سکھاؤں گا تو یہ گناہ کا کام ہوگا، پھر بھی وہ کہتے تھے نہیں مجھے سکھاؤ، نہیں مجھے بتاؤ۔ جیسے مثال کے طور پر آج بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ گانا سننا گناہ کا کام ہے، پھر بھی سنتے ہیں، اچھے سے پتا ہے نا کہ گناہ کا کام ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن سنتے۔ تو ایسے ہی وہ یہودی وہ جانتے تھے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور پھر بھی کہتے تھے نہیں مجھے سکھاؤ۔ اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کے دور بادشاہت میں لوگ پیچھے پڑ گئے کس کے؟ جس کی تلاوت کرتے تھے شیاطین۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطان نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ سلیمان نے کیوں نہیں کیا اور شیطان نے کیوں کیا؟ سلیمان علیہ السلام جو بتاتے تھے وہ اللہ کی آیتیں ہوتی تھی، اللہ کا پیغام ہوتا تھا، لیکن شیطان کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو سیکھنا سکھانا یہ سب کفری عمل ہے، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ تو یہ شیاطین یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، کہ 2 فرشتوں پر بابل میں، بابل ایک جگہ ہے غالباً افغانستان میں ہے یہ، کہ مقام بابل میں
دو فرشتوں پر، جن دو فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت. ان دو فرشتوں پر جو اتارا گیا، وما يعلمان من احد، وہ کسی کو سکھاتے ہی نہیں تھے. یہ دو فرشتے جو جادو لے کر کے آئے تھے کسی کو نہیں سکھاتے تھے. حتی یقولا، یہاں تک کہ صاف صاف کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، کہ دیکھو سنو، آپ لوگ ہمارے پاس آئے جادو سیکھنے کے لیے، لیکن یہ ایک آزمائش ہے آپ لوگوں کی، ایک ایگزام ہے آپ لوگوں کا کہ یہ جادو سیکھو گے تو یہ کفر کا عمل ہوگا، اس سے آپ کافر ہو جاؤ گے. فلا تکفر، دیکھو گناہ کفر مت کرو. یہ کون کہتا تھا؟ یہ فرشتے کہتے تھے کہ دیکھو کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں سکھائیے آپ. ٹھیک ہے کفر ہے نا، چلے گا، کفر ہے چلے گا. اچھا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ جانتے ہیں نا کہ یہ شراب پینا یہ کبیرہ گناہ ہے، پھر بھی پیتے ہیں، چلے گا. بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی وہ کرتے ہیں. تو ایسی انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے یہ کفر ہے چلے گا کوئی بات نہیں، لیکن آپ ہمیں سکھاؤ. اور اس کے بعد پھر اس سے ان فرشتوں سے وہ سیکھتے تھے جو اللہ کے حکم سے آئے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس میں کیا چیز سیکھتے تھے؟ ایسا منتر سیکھتے تھے، ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں. کس میں؟ شوہر اور بیوی میں. اچھا یہاں دیکھیں بہت اہم بات پتہ چلی کہ جادو کے ذریعے سے پورے گھر کو توڑنے کی اگر کام کرنا ہے تو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں. اب بیوی الگ شوہر الگ تو بچے کہاں جائیں گے؟ ان کا بھی فیوچر برباد ہو جائے گا. پھر میاں بیوی دونوں ڈسٹرب ہیں تو سسرال والے بھی ڈسٹرب ہوں گے، مائکہ والے بھی ڈسٹرب ہوں گے. کہاں چوٹ مارتے تھے؟ ایسی نازک جگہ پہ چوٹ مارتے تھے کہ پورا گھر برباد ہو جائے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس سے میاں بیوی میں جدائی کر دیں وہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شیطان اپنے تخت و تاج کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اپنے یہاں کام کرنے والے یعنی اس کی نسل کے جو لوگ ہیں ان کو سب کو بلاتا ہے اور اس کے بعد سب سے پوچھتا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. سب اپنا اپنا گناہ بتاتے ہیں، اپنا اپنا کارنامہ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اس گناہ میں ڈالا، میں نے فلاں کو اس گناہ میں ڈالا، میں نے اس کو ایسے بہکایا، میں نے اس کو ایسے بھٹکایا. اس کے بعد ایک کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے میاں بیوی میں جدائی کی ڈال دی. تو اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے شیطان، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے کہ اس کو ایوارڈ دیتا ہے کہ یہ تم نے بہت بہترین کام کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سماج کی ایک بہت بڑی برائی ہے میاں بیوی میں جدائیگی کرنا. اب میاں بیوی ان دونوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے رشتہ نبھانے کی فکر کریں، رشتے میں جو ایک دوسرے پہ حقوق ہے اس کی ادائیگی کی فکر کریں. اور دونوں خاندان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو نیا جوڑا بن رہا ہے اس میں دونوں خاندان کے لوگ اس بات کے لیے فکر مند رہیں کہ رشتہ چلے. آج بہت سارے ڈیورس کے یا خلا کے واقعات ہو جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اس میں سے کچھ صحیح بھی رہتے ہیں لیکن کچھ صرف جذباتیت کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. صرف جذباتی دونوں خاندان ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جس کا یہاں پہ دیکھیے ذکر ہے کہ باقاعدہ لوگ جادو سیکھتے تھے تاکہ لوگوں کے گھروں کو برباد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ جادو ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ ہمیں دیا، ہم سب کو ایک عقیدہ کیا دیا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی جادوگر کسی کو بھی، کسی بھی ویکتی کو بھی، من احدن، احد کے معنی ایک، کسی ایک کو بھی، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، 8 سال 2 سال 3 سال 4 مہینے 2 مہینے 5 مہینے، بوڑھا ہو جوان کوئی بھی ہو، من احدن کسی ایک کو بھی جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ اس جادو کو اجازت دے دے. کون اجازت دے دے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے وہ ایک برائی ہے اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اثر انداز ہو جائے تو ہی وہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ دینی بھائیو ہمارے اور آپ کے عقیدے میں بہت زبردست پاور کا کام کرتا ہے کہ ہم ہر خیر کو اللہ کی طرف سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل سیف سمجھیں
کب تک؟ تب تک کہ جادو ہے، جن ہے، جنات ہے، چڑیل ہے، بھوت ہے، ٹھیک ہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر اللہ مجھے بچانے پر آ جائے تو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آدمی بیجا ڈر میں نہیں رہے گا، بیجا خوف، بیجا گھبراہٹ اس میں نہیں رہے گا، اس کو یقین ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے آدمی کو کرتا رہے۔ پھر بھی اگر اللہ کو آزمائش مقصود ہے کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں تو کوئی بات نہیں، پھر تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیمار بھی کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مالی پریشانی میں بھی ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری قسم کی پریشانیوں میں ڈالتا ہے، اور یہ سب ہماری آزمائش ہے، پھر اس کا سواگت ہے۔ ہم اللہ سے پناہ تو مانگیں کہ اللہ مجھے اس سے بچا، لیکن اگر وہ چیز آ ہی جاتی ہے تو اس پر ہم اللہ سے صبر کریں گے اور اس پر اللہ سے اجر کی، ثواب کی امید رکھیں گے۔ اس طرح ہمیں زندگی گزارنی، اس طرح سے نہیں کہ اگر ہمیں جادو ہو گیا، اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ہم کسی اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو اب ہم کفر کرنے لگے، پھر ہم جادوگروں کے چکر لگانے لگے، پھر ہم بھی جادو کا علاج کرنے کے لیے جادو ہی کرنے لگے۔ یہ سب ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے اور اپنی اس زندگی کو جس حالت میں بھی گزر رہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ لوگ کسی کو تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا دیکھیے، ابھی پھر بات مثال آئی تھی تو اس پہ سمجھا رہا ہوں میں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ کے دل و دماغ میں کوئی کسی کے خلاف نفرت ڈال لے، لیکن اگر آپ کو علم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں اپنے کان سے جو چیز نہیں سنے اس پر کیا بھروسہ کرنا، یا ٹھیک ہے یہ آدمی بتا رہا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کہا لیکن چھوڑو جانے دو، تو اب اس کی ساری کوشش برباد ہو گئی۔ آپ کو لڑا پایا؟ نہیں لڑا پایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ قابلیت تھی کہ آپ نے اس چغل خور کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا، یا اس غیبت کرنے والے کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا۔ تو ایک جو چیز اثر انداز ہو سکتی تھی، آپ کے پاس ایک دوسرا پاور تھا جس سے آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی جادو ایک اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا ایسا نہیں ہے، جادو کا اثر ہو کر ہی رہے گا ایسا نہیں ہے۔ اللہ اجازت دے گا تو اس کا اثر ہو سکتا ہے، تو اس کا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ اس کو مٹانا چاہے تو مٹ بھی سکتا ہے، ختم بات۔ جیسے ایک بیماری ہم پر آتی ہے، اب ہم اس کا علاج کرتے ہیں، وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر یہ ایک چیز ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنا بزنس بنا لیا، اپنا بزنس بنا لیا، اور ڈر کا بزنس کیا، خوف کا بزنس، ڈرانے کا بزنس کہ ارے اس پر تو جادو کر دیا گیا، اس بچی پہ جادو کر دیا گیا ہے، اس پر تو کوئی آسیب ہے، اس پر تو کوئی چڑیل ہے، اس پر تو کئی سالوں سے بہت سارے جنات۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس میں یقین مانیں آپ کہ 90% تو دوسرے پرابلم رہتے ہیں، دوسری پریشانیاں رہتی ہیں، جس کو لوگ جادو کا نام دے کر کے پھر اس پہ کمائی کرتے ہیں۔ ایک وزٹ کا 3000 لوں گا۔ ابھی کل شام میں ایک صاحب سے ایسی بات ہونے لگی تو وہ بتانے لگے کہ ان کے کسی رشتہ دار میں کسی کو جادو کا کچھ اثر ہے یا جو بھی پرابلم ہے، ابھی وہ پکا نہیں ہے کہ اس کو ہے کیا، لیکن انہوں نے کسی علاج کرنے والے سے بات کیا تو اس نے کہا کہ میں آؤں گا، میں 18 دن تک علاج کروں گا، 1 دن کی میری فیس رہے گی 3500 روپیہ کیش جو مجھے آپ دیں گے، باقی میرا رہنا کھانا پینا یہ سب آپ کے ذمہ ہے، مجھے جو چاہیے میرے ہاتھ میں وہ 1 دن کا 3500 روپیہ، 18 دن تک علاج، اور اس بات کی گارنٹی نہیں کہ 18 دن کے بعد آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی جو بھی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ دیکھیے یہ بزنس ہے، یہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کا بزنس بنایا اور شیطان کی راہ پہ چلنے لگے، شیطان کا یعنی فائدہ اٹھا کر کے اور خود اپنی جیب گرم کر رہے ہیں۔ تو دینی بھائیو، یہ بہت کچھ جادو کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، جو حقیقت سے بہت دور کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ لوگ سیکھتے کیا تھے؟ جادوگر سے سیکھتے بھی تھے تو کیا سیکھتے تھے؟ وہ چیز سیکھتے تھے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں اچھی طرح سے اس بات کا علم تھا کہ جو خرید رہے ہیں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یعنی جادو سیکھ رہے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اور وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں نے جو چیز کیا ہے، جو حرکت کی ہے کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تھوڑی سی چیز کے لیے، وہ بہت ہی
بدترین چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس چیز کو کا علم ہوتے، وہ اس چیز کا علم رکھتے، اس چیز کو جانتے. تو پہلے تو آیا کہ وہ لوگ یہ سب جانتے تھے، جان بوجھ کے کرتے تھے. پھر اخیر میں آیا کہ کاش وہ لوگ ایسا جانتے. اس کا کیا مطلب؟ علم ہونے پر اگر آدمی پھر بھی وہ برائی کرے تو وہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے وہ جانتا ہی نہیں. یعنی وہ معذور نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، لیکن وہ ایک ہی جیسا دونوں کا ہو گیا نا بھائی. ایک کام ایک آدمی انجانے میں کرے، ایک کام ایک آدمی انجانے میں کرے اور ایک کام جان بوجھ کر کے کرے تو گناہ تو دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن کام میں تو دونوں ایکول ہو گئے نا. وہ کام کرنے میں دونوں ایکول ہو گئے. اگر کام نہیں کرتے تو یہ تھا علم. اللہ نے یہ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش وہ علم کے راہ پر چلتے، وہ جانتے. اور جب جانتے یعنی ان کو نالج تو تھی ہی. تو اصل میں جاننا یہ ہے کہ آدمی اس سے رک جائے، یہ اصل میں جاننا ہے. اور پتہ ہو کر کے بھی آدمی وہ کام کرتا ہے تو وہ جاننے کا فائدہ نہیں ہو، اس کو علم کا اس کا فائدہ نہیں ہو، وہ بھی جاہلوں جیسا ہی ہو گیا، جان کر کے بھی انجان ہو گیا. اس بات کا یہاں پر ذکر آیا. تو یہ کچھ باتیں آج کے درس میں آئیں. آج کے درس میں ہمیں کیا سیکھنے کے لیے ملا؟ پہلی چیز ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملی، یہودیوں کے بارے میں کچھ باتیں اور پتہ چلیں. پہلی یہ کہ وہ جان بوجھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. ایسی ان کے یہاں وعدہ خلافی پائی جاتی تھی، وعدہ خلافی بہت کرتے تھے، بہت بری خصلت ہے. اللہ کے نبی نے اسے منافقوں کی بھی خصلت بتائی کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ وعدہ کرتا تو وعدہ توڑ دیتا ہے. ایسے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے طور پر بندوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ کرتے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ڈیفینس کرتا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پر لوگ یہ بہتان لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈیفینس کیا کہ نہیں، یہ جادوگر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جادوگر نہیں ہے اور یہ وحی کے مطابق کام کرتے ہیں. ایسے ہی یہ بھی ہمیں پتہ چلا یہودیوں کے بارے میں ایک اور بری خصلت کہ یہ سماج کو توڑنے، میاں بیوی میں فرق ڈالنے، جدائیگی ڈالنے، لوگوں کو نقصان پہنچائے، یہ ان کی سرشت میں داخل ہے، یعنی ان کی زندگی کا حصہ ہے. اسی لیے آج بھی یہ یہودی پوری دنیا میں کوحرام مچائے ہوئے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پر ہمارا توکل و بھروسہ ہونا چاہیے. اگر اللہ ہماری حفاظت کرے تو ہمیں کوئی کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح کے گناہ میں جو لوگ ملوث رہتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، دنیا چاہے ان کے لیے چاہے جتنی ہو، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. اب کچھ باتیں جو وظیفے کی شکل میں، ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو ایک دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، انشاءاللہ وہ دعا اور جادو کا علاج، یہ میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کر کے انشاءاللہ بھیجتا ہوں. اس پر عمل کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کو پڑھائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ وائس ریکارڈنگ کر کے گروپ میں ڈال دیں، انشاءاللہ میں اس کا بعد میں جواب دوں گا. ابھی مجھے کچھ ارجنٹ کام ہے تو اس کے لیے مجھے نکلنا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ میرا جو وعدہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.